أعوذ بالله من الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا بالقاسم وعلى آله طيبين الطاهرين المعصومين المسلمين صلوات خواتین گرامی، آج ایمان اور اخلاق کے عنوان پر تیسری مجلس اپنی شہزادی سیدہ عالم حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا خدمت کی پیش کریں۔ اور شروع کروں گی اپنی شہزادی کے بابا کی ایک مشہور قول سے۔ فرمایا جناب رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دیکھو، اعمال کا انحصار نیت پر ہوتا ہے، اعمال کا انحصار نیت پر ہوتا ہے۔ خواتین گرامی، گزشتہ مجالس میں ہم یہ بیان کرتے آ رہے ہیں کہ ایمان اور اخلاق کا کتنا مضبوط رشتہ ہے کہ اگر اخلاق نہیں ہے تو ایمان بھی نہیں ہے۔ خدا کے رسول کو مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا اور رسول کا اتباع ایمان ہے، یعنی ایمان کے معنی اتباع رسول ہے۔ اس لحاظ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کا مقصد یہ ہے کہ مکارم اخلاق کو ہم بھی اپنانے کی کوشش کریں۔ پھر کل کی مجلس میں یہ بات زیر غور آئی تھی کہ دیکھیے، ایمان اور اخلاق کی بنیاد ایک ہی ہے، اور اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، اور ہم یہ کہیں گے کہ اللہ کا کتنا بڑا امتحان ہے کہ اللہ نے خدا شناسی کی حس اور اخلاقی اچھائی اور برائی کی حس ہماری فطرت میں رکھی ہے۔ ورنہ اگر خدا کو پہچاننے کی حس ہماری فطرت میں نہ ہوتی تو کوئی بھی پیغمبروں پر ایمان نہ لاتا۔ اچھائی اور برائی کی تمیز اگر انسانی فطرت کا حصہ نہ ہوتی تو پھر ہم یہ دیکھتے کہ ہر زمانے میں جو اخلاقی قدریں یکسی رہتی ہیں، ظلم ہر زمانے میں برا ہے، محبت ہر زمانے میں نیکی ہے، تو یہ ہر زمانے میں یہ جو اخلاقی قدریں بدلتی نہیں بلکہ لازوال رہتی ہیں، یہ اسی وجہ سے کہ یہ بدل کیسے سکتی ہیں، یہ تو ہماری فطرت کا حصہ ہے اگر ہم انسان ہیں۔ اچھا، اب خواتین گرامی، اب میں آج کی مجلس میں بعض ایسی باتوں کا ذکر کرنے کی کوشش کروں گی کہ جو ہمارے اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیے، اب تک ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ پیغمبر ہمارے اس احساس کو جگاتے ہیں۔ پیغمبر ذکر ہیں، خدا کی کتاب ذکر ہے۔ ذکر کے معنی ہے کسی بھولی ہوئی بات کو یاد دلانا۔ تو جیسے میں کل عرض کر رہی تھی کہ یہ وعدہ الست جو ہم کر کے آئے تھے اللہ میاں سے، یہ ہم بھولتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہادی اس احساس کو جگاتے ہیں، جیسا مولا علی نے فرمایا کہ خدا نے پیدل پہ پیغمبر بھیجے تاکہ وہ تمہارے عقل کے دفینے جو تمہارے اندر
دفن ہیں جو تمہارے اندر چھپے ہوئے انہیں ابھارے. ہماری انسانیت کی حقیقت جسے ہم بھولتے چلے جاتے ہیں اسے پیغمبران الہی آواز دیتے ہیں. اور ظاہر ہے ہدایت پانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ضمیر، ہمارا قلب، ہمارا جذبہ ان کی آواز پر لبیک کہے. تو اب دیکھیے آج جناب رسالت مآب کی اس حدیث کے حوالے سے کہ عمل کا انحصار نیت پر ہے، ہم یہ سوچنے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو عمل کی قدر و قیمت کو متعین کرتی ہے. مثال کے طور پر ایک انسان آپ کے ساتھ کسی احسان کا سلوک کرتا ہے، آپ اسے بڑے احسان مند ہوتے ہیں. دوسرا وہی کام کرتا ہے، کہتے ہیں آپ ڈرامہ کر رہے تھے. کیا بات ہے؟ یعنی دو انسان ایک ہی عمل کر رہے ہیں، ایک عمل کو آپ پسند کرتے ہیں، دوسرے عمل کو آپ کہتے ہیں مکر کرتے ہیں، ڈرامہ کرتے ہیں. مثال منظور جن سے ہماری روزمرہ کی زندگی میں واسطہ پڑتا رہتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ ایک دکان پہ گئے، اب دکاندار اپنی چیز کی تعریف کی بھی تعریف کرتا ہے. یہ رعایت بس آپ کے لیے ہے بھائی، کیوں ہمیں محض ہمارے لیے ہے، اور بھائی دیکھیے آپ کو اچھا لگے گا. اس کے جادو میں آتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ قیمت آپ کے لیے ہے ورنہ ہم تو اتنی قیمت میں بیچتے ہیں، آپ جیسا خریدار آتا کہاں ہے، ٹھیک ہے نا. اور پھر جب ہم گھر پہ وہ چیز لے کے آتے ہیں معلوم ہوتا ہے بالکل اندر سے خراب نکل آئی اور ہم اٹھ کے رہ گئے، ٹھیک ہے نا. تو یہ خوش اخلاقی ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی کتنا خوش اخلاق تھا، کتنا خوش اخلاق تھا، کتنے معقول آدمی تھا، کتنی عزت کرنے والا تھا. لیکن اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لوٹ لیا جائے، ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے اگر کوئی آپ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، آپ کو برا بھلا تو نہیں کہتا، آپ کی بڑی تعریفیں کرتا ہے، جن سے آپ کے اختلافات ہوتے ہیں ان کو خوب برائیاں کرتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں آپ سے بہت محبت کرنے والا ہے. حالانکہ اس کی ساری یہ باتیں مکر و فریب کی ہوتی ہیں. ظاہر ہے جو آپ کے ساتھ مکر و فریب کرتا ہے وہ آپ کو برا نہیں کہتا، وہ آپ کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتا ہے. مثال کے طور پر جیسے چغل خور ہوتے ہیں، چغل خور کا مطلب ادھر کی بات ادھر لگائی، ادھر کی بات ادھر لگائی، ہے نا. یہ چغل خوری ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں آپ کے محبت کر رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ کے دوست ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ کے مخالفوں کے مخالف ہیں، لیکن پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جس طرح یہ آپ کے مخالفوں کی برائیاں آپ کے سامنے کر رہے تھے اسی طرح آپ کی برائیاں ان کے سامنے کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا. مولانا فرمایا دیکھو چغل خور تمہارا دشمن ہوتا ہے، تمہارا دشمن ہوتا ہے، بظاہر دوست وہ بھر کے آتا ہے. تو یہ آپ نے دیکھا، یعنی بہت سے بظاہر خوش اخلاقی کے نمونے لوگ آپ سے ہنس کے ملیں گے، بڑی خاکساری سے ملیں گے، آپ کی تعریفیں کریں گے، محبت کا اظہار کریں گے، لیکن وہ اخلاق نہیں ہوتے. ٹھیک ہے خواتین، اگر اخلاق نہیں ہوتے بلکہ اخلاق کا الٹ ہوتے ہیں. اچھا پھر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر بعض اعمال ایسے ہیں جن کی قدر و قیمت بے حد و حساب ہو جاتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر ہم کسی رات سوتیں گے، ہر رات ہماری نیند غفلت کی نیند ہوتی ہے، بے خبری کی نیند ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک شخص ایک رات سو گیا، ایک شخص اس رات سویا اور خدا بند عالم نے اس کی قیمت اپنی مرضی سے ادا کرتی ہے، لیکن ہم نے اس کے نفس کو خرید لیا اور رضا الہی سو گیا. دیکھیں نا ایک رات بیداری کی نہیں، یعنی یہ تو ہم سمجھتے ہیں بیداری کریں، خدا کو یاد کریں، خدا بہت پسند کرتا ہے، اس کے سونے کی قیمت یہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ خدا بند عالم اپنے رضا کو بیچ دیتا ہے اس سے.
اس کے نفس کی خاطر، یہ اس کے نفس کی قیمت سے لگتی ہے. پھر دیکھیں اسی حوالے سے میں کچھ اور واقعات بتاؤں. دیکھیے جنگ و جدل تو ہوتے ہی رہتے ہیں اس بدقسمت دنیا میں. بڑے بہادری کے بھی نمونے وہ یعنی تاریخ میں ملتے ہیں ہمیں کہ جنہوں نے بڑی فتوحات کی، یہاں سے وہاں تک پھیل کے چلے گئے. کیا ہوا؟ اور جنگ سے ہم سب نفرت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہمیشہ امن و امان کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں. اور جنگ و جدل کو کوئی اچھی چیز تاریخ انسانی میں نہیں سمجھا گیا. یعنی لوگوں نے اپنی انا کی خاطر، بادشاہوں نے اپنی حکومت بڑھانے کی خاطر جنگیں لڑی، لیکن عام آدمی نے کبھی نہیں پسند کیا. زندگیوں کا اجڑنا، موت کا رقص، خون کا بہنا انسان کے کبھی پسندیدہ نہیں سمجھا گیا. لیکن ایک شخص لڑنے جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اپنے مخالف کو زیر کر لیتا ہے، مخالف کو قتل کر دیتا ہے، اور جب واپس آ رہا ہے تو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایک ضربت جنہوں اس کی تمام عبادتوں سے زیادہ ہو جائے. کہ ایک ضربت کیا مقام ہے کہ جنہوں اس کی تمام عبادتوں سے زیادہ افضل ہے. اب خواتین گرامی، مجھے نام لینے کی تو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نام تو ہمارے دلوں پہ لکھا ہوا ہے. پھر دیکھیے اب ہم دیکھتے ہیں اخباروں میں کیا کیا تصاویر آتی ہیں کہ لوگوں نے اتنی خیرات کی، اتنا بانٹ دیا، اب بھی ہم نے گازی پہ بکرے ان کو کچھ نہیں بتا رکھا، اور اس کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی. ہم کیا کہہ رہے سب دکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک گھرانہ تھا، اس نے منت کے روزے مانے، 3 دن تک لگاتار روزے رکھے، ٹھیک ہے نا. ایک دن مسکین آیا، جو کچھ بھی تھا وہ عطا کر دیا گیا. سورہ دہر کا حوالہ دے رہے ہیں. ایک دن یتیم آیا، جو کچھ تھا وہ عطا کر دیا گیا. اور گھر والے محض پانی پی کے اگلے دن کا روزہ رکھ رہے ہیں، جو کچھ تھا وہ عطا کر دیا گیا. اور پھر تیسرے دن ایک اسیر آ گیا. اب یہاں میں عرض کروں اسیر کون ہے مدینے میں؟ اسیر وہ کفار ہیں جو مدینے پر حملہ کرنے آئے تھے، رسول سے لڑنے آئے تھے، اور مسلمان کو اسیر نہیں ہو سکتا. تو وہ اس اسیر کو عطا کرنے سے ہمیں یہ سبق دیا، دیکھو کسی کی عقیدت کو نہ پوچھنا اگر وہ بھوکا ہے، میں اس کے بھوک کو دیکھنا. یہ ہے انسانی حقوق کا تقاضا ہے. یہ دیکھیے انسانی حقوق کا جو تصور میرے بیوی بنارس سیدہ کے گھرانے سے ملا ہے، اس تک آج کے انسان کا تصور بھی نہیں پہنچ سکتا. اب دیکھیں کیا عطا کیا گیا. 5 افراد تھے، 2 بچے تھے، 2 بڑے تھے، ایک فضہ تھی. 5 روٹیاں تھیں، 5 ایک دن عطا کی گئی، 5 دوسرے دن، 5 تیسرے دن. 15 روٹیاں تو عطا کی گئی نا، 15 روٹیاں عطا کی، وہ بھی غالباً جو کی روٹیاں تھیں. اور ان کی قیمت دیکھیے کہ خدا کی طرف سے آئے تو کیا آئے تو خواتین گرامی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ ایک عمل کی قدر و قیمت. اب ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ ہم اس طرف آ رہے ہیں کہ عمل کی قدر و قیمت کس چیز سے متعین ہوتی ہے. کیوں ایک عمل کی قیمت بے حساب ہو جاتی ہے، ایک عمل ضائع ہو جاتا ہے. دیکھیے برائی تو برائی ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں یہ بات بری ہے، وہ بات بری ہے، لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھائیاں جو ہیں وہ فاسد ہو جاتے ہیں، اچھائیاں ضائع ہو جاتی ہیں. یعنی ہمارے اچھے اعمال بھی ہماری برائی میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے جناب کہ ہمارے وہ اعمال جو بڑے اچھے نظر آ رہے ہوں، عقل اور روح کے لحاظ سے وہ برائی میں شامل ہوتے ہیں. اس لیے کہ کلام پاک میں جیسا کہا گیا کہ شیطان نے کہا تھا میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، صراط مستقیم پر بیٹھ کر تیرے بندوں کو بہکاؤں گا.
وہ صراط مستقیم پر چلنے والا جو عمل انجام دے رہا ہے، شیطان کچھ ایسی سازش کرتا ہے کہ وہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے. آئے نا سمجھ میں کہ وہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے. اب یہاں پر ہم غور کریں کہ صراط مستقیم پہ جو جا رہا ہے وہ کیسے بھٹک سکتا ہے. اچھا، اب ہم دیکھیں ائمہ کے اقوال میں کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام دعا ہے، دعا مکارم الاخلاق. آپ ضرور اس کا ورد کیا کیجیے، بڑی شاندار دعا ہے دعائے مکارم الاخلاق. اس میں آپ اللہ سے دعا کر رہے ہیں اخلاق حسنہ کے لیے، مکارم اخلاق کے لیے. تو آپ فرماتے ہیں خدا بندہ میرے نفس کو یہ طاقت دینا کہ میں تیری عبادت کروں، میرے نفس کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے راغب کروں. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے فرمایا اور اس عبادت کو فاسد نہ ہونے دینا، اس عبادت کو فاسد نہ ہونے دینا خود پسندی. خواتین گرامی، اپنے نفس کا جائزہ لے کے چلے جائیے، اپنی فطرت کو کھنگالتے چلے جائیے. تو مولا کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے عبادت و بندگی کی توفیق عطا کریں. اور پھر آپ نے فرمایا اور اس عبادت و بندگی کو فاسد نہ ہونے دینا. وہ عبادتیں فاسد بھی ہو جاتی ہیں، عبادتیں ضائع بھی ہو جاتی ہیں. اور کس طرح ضائع ہوتی ہیں؟ ہمارے امام نے فرمایا خود پسندی سے. خود پسندی سے. اگر تمہاری طبیعت میں تکبر آنے لگا ہے، تم نے سوچا تم کتنا اچھا ہو، تو یہ خود پسندی تمہاری عبادت کو ضائع کر دے گی. امام خمینی ایک جگہ لیتے ہیں، اس کی مثال دیتے ہیں کہ یوں سمجھیں کہ لوگ ایک قافلے والے سو رہے تھے. ایک شخص بیدار ہوا، اس نے اپنے بیٹے کو اٹھایا. اس نے کہا بیٹا نماز تہجد کا وقت ہے، نماز شب کا وقت ہے، آؤ نماز شب پڑھیں. بھائی جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے جاگنا کوئی ایسی عجیب بات تو نہیں. اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ سے لیے جاگنا آسان ہو جاتا ہے. تو اب پھر یہ ہوا کہ نماز تہجد پڑھنی شروع کی انہوں نے. اور پھر نماز تہجد پڑھتے ہوئے باپ نے بیٹے سے کہا بیٹا ہم لوگ کتنے اچھے ہیں، ہم لوگ کتنے اچھے ہیں کہ اس وقت جب سب لوگ پڑھ چھوڑ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. اب پھر امام خمینی کہتے ہیں یہی وہ موقع ہے جہاں شیطان تم پر حملہ آور ہو جاتا ہے. یہ جو خود پسندی اور تکبر کی بات ہوتی ہے، یہی وہ موقع ہے جہاں شیطان تم پر حملہ آور ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب تم اٹھے تم نے نماز شروع کی، تم نے اللہ کے لیے کی. اور جب تمہیں یہ خیال ہوا کہ تم سے اچھا کوئی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس عبادت کا مرکز تم ہو گئے. تم دوسروں اللہ کے لیے عبادت نہیں کر رہے، تم اپنی خاطر عبادت کر رہے ہو، تم اپنے تکبر کی خاطر عبادت کر رہے ہو. پھر مولا فرماتے ہیں خدا بندہ مجھے توفیق دینا کہ میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں، لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں، میرے ہاتھوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچے. اور پھر آپ نے فرمایا اور اس عمل کو رائگاں نہ جانے دینا. خواتین گرامی یہ نکات ہے قابل غور. کبھی ہم سب کچھ کر کے سوچتے رہے کہ اللہ کو راضی کر لیا، وہاں جائے تو پتہ چلا کہ نامہ اعمال میں تو الٹی برائی لکھی ہوئی ہے. کہ مجھے یہ توفیق دینا کہ میں لوگوں کو فائدہ پہنچاؤں، اور اس سے رائگاں نہ ہونے دینا احسان جتانے سے. کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ احسان کیا، کسی کو کچھ دیا، اگر اللہ کے لیے دیا تو اللہ کو، اور احسان جتانے کے لیے دیا تو تمہارا کوئی اجر خدا کا ذمہ نہیں رہا. کہ خدا بند عالم کہہ رہا ہے اس سے رائے گا نہ اگر تم نے احسان جتایا تو پھر وہ بات کہاں گئی کہ اللہ کے لیے کیا، ہم نے اللہ کے لیے تو نہیں کیا. اسی لیے دیکھیے ہماری ہر عبادت کی جب ہم نیت کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے قربت من اللہ، کہ ہمارا قصد عبادت یا کوئی نیک عمل روزہ رکھ رہے ہیں اس کی نیت کر رہے ہیں علاوہ اللہ کے قرب کے اور کچھ نہیں. صلوات پر محمد. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر اور یہ معصوم ہے کہ دیکھو جو کام تم خدا کے لیے کرو گے وہ خدا قبول کرنے والا ہے اس کا جو دل، اور جو اپنے لیے کرو گے یا کسی اور کے لیے کرو گے تو خدا کیوں اس سے قبول کرے. اچھا اب خواتین گرامی اب ہم یہاں تک پہنچے کہ بعض عمل رائگاں بھی ہو جاتے ہیں. اچھا اب
سوال یہ ہے، اب دیکھیے، اب میں ایک اور شیطان کا کلام دہراؤں گا. دیکھیے بہرحال شیطان کا کلام بھی بڑا سبق آموز ہوتا ہے. اس نے خدا سے کہا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا علاوہ مخلصین کے. یعنی اب دیکھیے، اب ہم کر رہے ہیں نا کہ بھائی ہم عمل کر رہے ہیں اور ضائع ہو رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور ضائع ہو رہی ہے، راتوں کو جاگ رہے ہیں اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا. تو اب آخر کیسے لوگ ہیں جن کے عمل قبول ہوتے ہیں؟ کیا شرط ہے عمل قبول ہونے کی؟ تو اب شیطان نے کہا میں بہکاؤں گا تیرے بندوں کو علاوہ مخلصین کے. خواتین گرامی، یہ مخلصین کون ہیں؟ یہ قابل رشک طبقہ کن کا ہے؟ مخلصین کا. مخلصین کا مطلب یہ جن کا عمل، جن کی نیکیاں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، جن کی نیکیاں اللہ کے لیے ہوتی ہیں. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں چاروں طرف نیکیاں بظاہر ہوتی ہوئی بہت نظر آتی ہیں. ایک تو طبقہ ان لوگوں کا ہے کہ جو یقین کچھ نہیں رکھتے لیکن مصلحت کے تحت کرتے رہتے ہیں عبادت. جیسے ضیاء الحق کے زمانے میں بعض لوگ ناظمین صلاۃ بنے تھے. میں ذاتی طور پر جانتی ہوں کہ ان میں بعض لوگ ایسے تھے جو نماز پڑھنا بھی نہیں جانتے. نماز پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین صلوات. خواتین گرامی، شروع کروں گی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور قول سے، جو میں گزشتہ مجالس میں بھی دہراتی رہی ہوں کہ آپ نے فرمایا مجھے خدا نے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث فرمایا. اور آج اس عشرہ محرم کی چوتھی مجلس ہم سیدہ طاہرہ جناب فاطمہ زہرا کی خدمت اقدس میں پیش کر رہے ہیں. آپ لوگوں میں جو پہلی محرم سے آ رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ہمارے اس عشرہ مجالس کا عنوان ہے ایمان اور اخلاق. کہ ایمان اور اخلاق کا کیا تعلق ہے. دوسری یہ کہ کون سی چیزیں حسن اخلاق ہیں، کون سی چیزیں اخلاقی برائیاں ہیں، ان کا انسانی زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے. ہم اس عشرے میں یہ مطالعہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ مجھے پہلی مجلس کے مقابلے میں خاص سے نئے چہرے بھی نظر آ رہے ہیں. تو میری مجلس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک مجلس سنائے، کوئی مجلس سنایا، کوئی چھٹی سنایا، کوئی ساتویں سنایا.
بلکہ میری مجالس سے ایک خاص موضوع پر ہوتے ہیں اور ایک مجلس سے دوسرے مجلس پر منحصر ہوتی ہے. تو میں ایک مستقل موضوع ان مجالس میں بیان کرنا چاہتی ہوں. اس لیے میں آپ سے عرض کروں گی کہ آپ لوگ اگر مستقل ان مجالس کو نہیں سنتے رہے تو ظاہر ہے کہ بات بے ربط ہو جائے گی. اچھا، اب چونکہ ظاہر اور مجمع بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے میں چاہوں گی کہ پچھلی مجالس کے کچھ نکات مختصراً آپ کے سامنے دہرا دوں تاکہ ہماری گفتگو کا تسلسل باقی رہے. اب دیکھیں، جیسا ہم نے جس حدیث سے شروع کیا کہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا، انسانوں میں مبعوث فرمایا. اچھا، اب پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو کلام پاک میں کئی جگہ خداوند عالم کی طرف سے خراج تحسین پیش کیا گیا. کبھی یہ کہا گیا انسانوں سے کہ اللہ کی یہ مہربانی ہے تم پر، اور رسول سے یہ کہا گیا کہ رسول اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ تم نرم دل ہو، تم خوشخو ہو، اچھی عادتوں کے مالک ہو. مگر اگر تم سخت دل ہوتے یا تم سخت دل ہوتے یا بد کلام ہوتے تو لوگ تمہارے پاس سے ہٹ جاتے اور لوگ تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے. لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو نرم دل بنایا، خوشبو بنایا، اچھے اخلاق والا بنایا، سخت دل نہیں بنایا. رسول میں ظاہر ہے کہ ایک نرمی خداوند عالم نے عطا کی، اور اسی وجہ سے انسانوں کی محبت کی وجہ سے لوگ رسول کی بات سنتے ہیں اور اکٹھے ہو جاتے ہیں. ورنہ رسول اگر بدمزاج ہوتے، سخت دل ہوتے تو ظاہر ہے کوئی بھی ان کی بات نہ سنتا، ان کے پاس سے منتشر ہو جاتے. دیکھیے، پہلے ہم کسی کی شخصیت کو قبول کرتے پھر اس کی بات کو قبول کرتے. اگر کوئی ظاہر خوشبو نہ ہو، اگر کوئی لڑاکو ہو، اگر کوئی بدمزاج ہو تو پھر ہمارا دل خود بخود اس کی بات سننے پہ آمادہ نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنی اچھی بات کیوں نہ کہے. یہ ہماری زندگی کا تجربہ ہے. تو اللہ نے رسول کو خوشبو بنایا، نرم دل بنایا تاکہ لوگ ان کی بات سننے پہ آمادہ ہوں اور ان کی دعوت پر لبیک کہیں. پھر اسی طرح خداوند عالم نے اور جگہ بھی بتایا رسول خدا کے متعلق کہ دیکھو کتنا بڑا کرم ہے خداوند عالم کا کہ اس نے تم میں سے ایک رسول کو بھیجا جس پر تمہاری تکلیف شاخ گزرتی ہے، تمہاری بہتری کا وہ بھوکا ہے، اور مومنوں پر تو وہ رؤوف رحیم ہے. گویا ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ رسول جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں، تمہیں برائیوں سے منع کر رہے ہیں، تمہیں اچھائیوں کی طرف بلا رہے ہیں، تو اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے جذبہ تمہاری محبت کا ہے. اس پر جذبہ یہ ہے کہ تمہیں آخرت کے عذاب سے بچایا جا سکے. ایک جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں دامن پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں لیکن تم ہو کہ آگ کی طرف دوڑے رہے ہو. یعنی انسان کا یہ عالم ہے کہ وہ برائیوں کی طرف دوڑتا ہے اور پھر برائیوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ خداوند عالم کا عذاب ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں جو تمہیں ہدایت کرتا ہوں وہ اس وجہ سے کہ تمہیں اللہ کے غضب کی آگ سے بچا لوں. اور اسی لیے میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی محبت کرنے والا کسی کو آگ سے دامن پکڑ کے کھینچتا ہے. تو یہ ہمیں رسول کے کردار کے متعلق جو خداوند عالم کی گواہی ہمارے پاس آ رہی ہے وحی کے ذریعے سے. اب خواتین گرامی، اب بات ایمان کی آتی ہے. ہم رسول پہ اگر ایمان لانے والے ہیں تو اس کی شرط کیا ہے؟ تو اس کے لیے یہ بتایا گیا کہ اے رسول لوگوں سے کہہ دو اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو تم میرا اتباع کرو، پھر خداوند عالم تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا. وہ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کی اصلیت کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہم ایمان لائے تو اس میں خدا کا کیا حکم ہے؟ تم ایمان لائے ہو تو کیا کرو؟
تو خداوند عالم کہہ رہا ہے اچھا تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم صاحبان ایمان ہو، تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اللہ سے محبت کرنے والوں کا راستہ یہ ہے کہ وہ رسول کا اتباع کرتے ہیں، یعنی محض یہ نہیں رسول کی تعریف کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، بلکہ رسول کی پیروی کرتے ہیں، یعنی رسول نے جن باتوں کا حکم دیا ان کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں، جن باتوں سے منع کیا ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اور رسول کی سیرت کو اپنے سامنے نمونہ عمل بناتے ہیں۔ صلوات پر محمد علیہ۔ اور ظاہر خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ رسول اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے، بہترین نمونہ عمل ہے، بہترین رول ماڈل ہے۔ تو ظاہر ہے ایمان کے معنی یہ ہے کہ رسول کی سیرت کا اتباع کیا جائے، اور جیسا میں نے عرض کیا تھا رسول کی سیرت کیا ہے؟ خدا کا کلام گواہی دے رہا ہے، اسوہ حسنہ ہے، وہ نرم دل ہے، وہ خوشخو ہے، اس پر تمہاری تکلیف شاق گزرتی ہے، وہ تمہاری بھلائی کا بھوکا ہے۔ تو اب یہ رسول کی سیرت ہے، تو ہمیں بھی ظاہر اس بات کا حکم دیا گیا کہ تم بھی ایسا بننے کی کوشش کرو، تم بھی نیک دل بننے کی کوشش کرو، تم انسانوں سے محبت کرنے کی کوشش کرو۔ یہی اخلاق ہے اور یہی ایمان ہے۔ گویا اس سلسلے میں، اس منطقی سلسلے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کے معنی رسول کا اتباع، اور رسول کا اتباع کا مطلب یہ ہے اخلاق حسنہ کی پیروی کرنا۔ تو گویا ایمان اور اخلاق جو ہیں وہ لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر ہم نے اخلاقی اور حسنات کو نہیں اپنانے کی کوشش کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نہ خدا پہ ایمان ہے، نہ رسول پہ ایمان ہے، نہ روز قیامت کی پرسش پہ ایمان ہے۔ صلوات پر محمد۔ اور پھر ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اپنے غیر لوگوں سے ہی نہیں بلکہ اپنے دشمنوں سے کرم اور محبت کا سلوک کیا ہے، کہ جو مستقل آپ کو اذیت دے رہے تھے، جنہوں نے مکے میں آپ کا ٹھہرنا ناممکن کر دیا، جو مدینے میں مستقل فوج کشی کرتے رہے آپ کے خلاف، جب آپ کو ان پر فتح حاصل ہوئی تو آپ نے فرمایا جاؤ آج کے دن میں نے تم سب کو معاف کیا۔ یہ ہے رسول اسوہ حسنہ، اور اس کا اتباع، اسے ہم اخلاق کہہ لیں یا ہم اسے ایمان کہہ لیں، دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ ایمان ہے تو اخلاق بھی اچھا ہوگا۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ جو لوگ بظاہر نظر آتے ہیں کہ غیر مسلم ہیں لیکن بہت اچھے اخلاق کے ہیں، تو حضرت مرتضیٰ مطہری جو ہمارے دور کے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو اخلاقی حصہ ہے یہ بھی ایک طرح ایمان کا مظہر ہوتی ہے، یعنی ہمارے ذہن میں بہت سی چیزیں ہمارے ذہن میں شعور میں ہوتی ہیں، بہت سی تحت شعور میں ہوتی ہیں، بہت سی لاشعور میں ہوتی ہیں، جو ہمارے عمل پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی شخص اخلاق کا پابند ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لاشعوری طور پر وہ خداوند عالم کی وجود کا اقرار کرنے والا ہے، یعنی خدا شناسی کی حص اس میں فطرت کے طور پر دی گئی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک خاص بات جو اس موضوع کے سلسلے میں بتائی گئی تھی کہ غالباً دوسری مجلس میں، وہ یہ تھی کہ اخلاق کی اور ایمان کی بنیادیں کہاں ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور میں باقی خواتین سے درخواست کروں گی کہ آئندہ کی مجالس میں پابندی سے آئیں تاکہ مجھے پھر کوئی بات یا کوئی نقطہ دوبارہ نہ دہرانا پڑے کہ اب ان کی جڑیں کہاں ہیں۔ تو دیکھیے ہم پڑھتے ہیں وعدہ الست، یہ وعدہ الست کیا ہے؟ کلام پاک میں دیا گیا، کیا بیان کیا خداوند عالم نے کہ اللہ نے قیامت میں، اللہ نے جب ہماری روحوں کو تخلیق کیا روز الست، یعنی قیام ازل میں خدا نے ہماری روحوں سے ایک وعدہ لیا ہے۔ اب جیسا میں نے پہلے مجالس میں عرض کیا کہ ہم وعدوں کو بڑی جلدی بھول جاتے ہیں، لیکن خدا نے ہم سے وعدہ کیا کہ دیکھو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور ہم نے وعدہ کیا ہاں پالنے والے تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب ہے۔ اب دیکھیے جب ہم دنیا میں آتے ہیں ہم اس وعدے کو بھولتے چلے جاتے ہیں، کبھی ہماری خواہشات اس پہ پردہ ڈال دیتی ہیں، کبھی ہماری غفلت پردہ ڈال دیتی ہے، غرض ہم اس وعدے کو بھولتے چلے جاتے ہیں۔ اب ابھی بتائیے آپ کو یاد ہے آپ نے خدا سے کوئی وعدہ کیا تھا؟ نہیں یاد۔
تو اب یہ بعد الس جو ہے یہ خدا شناسی کی حصہ ہے. خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی فطرت پر انسان کو پیدا کیا اور اللہ کی فطرت کبھی نہیں بدلتی. ہمارے ائمہ سے پوچھا گیا اس کا کیا مطلب ہے، فطرت کا کیا مطلب ہے؟ تو ہمارے 5ویں امام نے فرمایا یہ خدا کو پہچاننے کی صلاحیت ہے جو خدا نے ہر ایک کے اندر رکھی ہے. کہ ہماری فطرت میں 2 صلاحیتیں رکھی گئیں، ایک تو خدا کو پہچاننے کی. ورنہ دیکھیے، ورنہ پیغمبروں کی دعوت پر کوئی بھی لبیک نہ کہتا اگر ہمارے اندر یہ آواز نہ ہوتی کہ پیغمبر آواز دیں ہم پہچان لیں کہ ہاں یہ آواز ہماری فطرت سے آ رہی ہے. دوسری چیز جو سورہ والشمس میں بیان کی گئی کہ ہم نے انسان پر الہام کر دی ہے اچھائی اور برائی کی تمیز. بس کامیاب وہ ہیں جو اس تمیز کو زندہ رکھتے ہیں، قائم رکھتے ہیں، اور جو اسے دبا دیتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں. یا بالفاظ دیگر ہمارے روزمرہ کی زبان میں جو ہم آج کل استعمال کرتے ہیں، اسے ہم کہیں خدا نے ہمارے اندر ایک ضمیر رکھا ہے. جب ہم بری باتیں کرتے ہیں تو وہ ضمیر ٹوکتا ہے ہمیں، یہ بات تمہیں نہیں کرنی چاہیے، یہ بات خدا کو پسند نہیں ہے. لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے، اکثر ہم ضمیر کی آواز پہ کان نہیں دھرتے. ہم سوچتے ہیں ہمارا یہ مفاد نقصان پہنچا، اس مفاد کو نقصان پہنچے گا، ہماری اولاد کو نقصان پہنچے گا، ہماری دولت کو نقصان پہنچے گا، تو پھر ہم کان بند کر لیتے ہیں ضمیر کی آواز پہ. تو پھر ضمیر کی آواز آہستہ ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہم برائیاں کرتے رہتے ہیں اور برائی کے عادی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر ہم دوسرا رویہ اختیار کریں کہ خدا بند عالم نے کہا جنہوں نے اپنے نفس کو پاک کیا، جنہوں نے اپنے نفس کو پاک رکھا، تو خدا بند عالم یہ کہہ رہا ہے وہ کامیاب لوگ ہیں. یعنی جو ضمیر کی آواز پر کان دھرتے ہیں. جب ہم کوئی بری بات کرنے لگتے ہیں اور ہمارا ضمیر ہمیں آواز دیتا ہے یہ بری بات ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے، اور ہم اس کے مطابق عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں. اور سب سے بڑی مثال تو حضرت حر کی ہے. اتنا بڑا عہدہ تھا ان کا یزید کی فوج میں، ظاہر دولت اور عہدہ اور اقتدار اور سبھی کچھ تھا. لیکن ایک موقع پہ آ کر جب انہیں خیال آیا کہ کس طرح سے حسین اس وقت ظلم کا شکار ہے، نبی کا نواسا ہے، جس نے مجھے پانی پلایا تھا، آج اس کے بچے 3 دن سے پانی کو ترس رہے ہیں. تو اب دیکھیے جس وقت فیصلہ ہو رہا ہوگا یہ کہ ساری رات حضرت حر ٹہلتے رہے. کیوں ٹہلتے رہے؟ یہی سوچتے ہوں گے نا، یہی خیال آتا ہوگا حسین کا ساتھ دیں گے، پتہ نہیں ہم پہ کیا گزرے گی، اولادوں پہ کیا گزرے گی، کس طرح انتقام لیا جائے گا. لیکن دیکھیے ضمیر کہتا رہا نہیں، حسین کا ساتھ دو، حسین کا ساتھ دو، جس نے پانی پلایا تھا اب اس کے بچے پیاسے ہیں. تو اب دیکھیے پھر فوج یزید سے نکل کے اور امام علی مقام کی طرف آ گئے، اور جنہوں نے ضمیر کو پاک رکھا وہی کامیاب ہیں. آج یہ سوچئے کہ حضرت حر کا یہ عمل نہ ہوتا تو ہم حضرت حر کا کس طرح ذکر کر رہے ہوتے، ہم کس طرح برے برے ناموں سے پکار رہے. یہ ہے کہ اس فیصلے کی وجہ سے، ضمیر کی آواز پر لبیک کہنے کی وجہ سے آج تمام عالم میں خدا بند عالم نے کس طرح ان کا رتبہ بلند کیا ہے. صلوات بر محمد. یہ ہے خواتین گرامی، ایک دفعہ جو لوگ آ رہے ہیں ان سے پھر درخواست کرتی چلوں. دیکھیے میں نے زندگی بھر پڑھایا ہے، اور پڑھانے والے کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اس کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ پڑھنے والے پابندی سے آئیں، ورنہ
اگر ایک لیکچر میں سو جاتا ہے تو دوسرا نہیں سمجھ میں آتا. اسی طرح میری آپ لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ پابندی وقت کے ساتھ تشریف لائیں، اور اگر آپ لگاتار یہ مجلسیں سن رہے ہیں تب تو یقیناً یہ مجلسیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں بھی، ورنہ تسلسل ٹوٹ جائے تو پھر موضوع ادھورا رہ جاتا ہے. اب دیکھیے، ہم ذکر کر رہے تھے خداوند عالم کے فرمان کا کہ اس نے کہا ہم نے نیکی اور بدی کی حص تمہاری فطرت میں رکھ دی ہے، بس کامیاب وہ ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھا. اب خواتین گرامی، یہ نفس سے پاکیزہ رکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم ہمیں ہوشیار کر رہا ہے. دیکھو، یہ جو ہم نے تمہیں حص دی ہے تو بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو تمہارے اس حص کو ختم کر دیں گی، اس احساس کو ختم کر دیں گے، اور پھر اگر یہ احساس ختم ہو گیا تو تم انسان نہیں رہو گے. انسان تو اپنے اخلاق سے ہی پہچانا جاتا ہے، اخلاق کی وجہ سے وہ انسان ہے، تو پھر تم انسان کے مرتبے سے گر جاؤ گے. اور پھر نفس کو پاک و پاکیزہ رکھو ان تمام چیزوں سے جو تمہارے نفس کو آلودہ کرنے والی ہیں، جو تمہارے نفس کو میں خباثت پھیلانے والی ہیں، جو اس تمیز کو ختم کرنے والی ہیں، ان سے بچنے کی کوشش کرو. اب خواتین گرامی، نفسی پاکیزگی کا ہم خداوند عالم سے ہی مطلب پوچھیں گے کہ پالنے والے نفس کی پاکیزگی کا مطلب کیا ہے. تو سورہ جمعہ میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، پہلے تو یہ اپنی ظاہر کے حمد کے کلمات ہیں کہ زمین و آسمان کے درمیان ہر شے اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے. وہ اللہ جو مالک حقیقی ہے، جو عظمت والا ہے، جو قوی اور عزیز ہے. اور پھر اس کے بعد رسول کا تعارف کرا رہا ہے خداوند عالم. ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی انسانوں میں سے ہی ایک رسول بھیجا جو آیات الہی کی تلاوت کرتا ہے، نفس کا تزکیہ کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. وہاں پہ بات ہو رہی تھی جس نے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہوا. جہاں رسول کا یہ منصب بتایا جا رہا ہے وہ نفس کا تزکیہ کرتا ہے. تم خود بھی کوشش کرتے ہو نفس کے تزکیے کی، اور رسول نفس کا تزکیہ کرتا ہے. رسول تمہیں نفس کے تزکیے کے معنی بتانے والا ہے، اور تم سے تقاضا یہ ہے کہ تم اس کی بات کو دل و جان سے قبول کرو گے اور اس پر عمل کرو گے. تو اب جب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں پالنے والے نفس کو کس طرح پاک کیا جاتا ہے، نفس کی آلودگیاں کیا ہیں، نفس کی برائیاں کیا ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں جس سے نفس مردہ ہوتا چلا جاتا ہے، تو خداوند عالم نے کہا دیکھو ہمارا نمائندہ تمہارے درمیان موجود ہے، ہمارا نمائندہ تمہارے درمیان موجود ہے، ہمارا رسول تمہارے درمیان موجود ہے. وہ تمہیں بتائے گا کہ نفس کی پاکیزگی کسے کہتے ہیں. اور اب دیکھیے، آیات الہی کی تلاوت اور تعلیم کتاب و حکمت کے بیچ میں نفس کے تزکیے کا ذکر ہوا ہے کہ اگر تمہارے نفس کا تزکیہ نہیں ہوتا تو پھر تمہارے علم بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. یعنی علم جو بہت بڑی فضیلت ہے انسانی روح کی. اب خداوند عالم بیچ میں تزکیہ نفس کا تذکرہ کر کے ہمیں یہ بتانا چاہ رہا ہے علم کے حصول کے لیے، علم سے فائدہ اٹھانے کے لیے، علم سے روشنی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہارا نفس بھی پاک و پاکیزہ ہو. اور پھر جناب رسالت مآب بتاتے ہیں کہ میرے جانے کے بعد یہ ہدایت کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، ہدایت کا دروازہ بند نہیں ہوگا، بلکہ میں تمہارے لیے دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں. اور پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ قرآن اور اہل بیت دونوں ساتھ ساتھ ہیں، یہ ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک اللہ کے رسول کے پاس سب ایک ساتھ پہنچے. تو اب رسول کے بعد ہماری ہدایت کا ذریعہ اہل بیت رسول ہیں اور اللہ کی کتاب ہے. اب دیکھیے ہمارے ذہن میں جو سوال پیدا ہو رہا ہے یا ہمیں جو اس وقت پیش ہے وہ یہ کہ ہم یہ سمجھیں کہ تزکیہ نفس کا معنی کیا ہے.
کیا نفس کی آلودگی ہوتی ہیں، کیا نفس کی برائیاں ہوتی ہیں. تو ہماری جان قربان ہو جائے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام پر. حسن علیہ الصلوۃ والسلام سے یہی سوال پوچھا گیا اور آپ نے فرمایا نفس کی 3 برائیاں ہیں. اب خواتین گرامی، ہم تو کہیں گے کہ نفس کی تو بے شمار برائیاں ہوتی ہیں، قتل، غارت گری، جھوٹ اور کرپشن اور پتہ نہیں کیا کیا. ہم فہرست بنانا شروع کریں دنیا میں برائیاں کیا کیا ہیں تو سینکڑوں میں تعداد پہنچ جائے گی. یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ برائی ہے. لیکن ہمارے امام کہتے ہیں محض 3 برائیاں ہیں نفس کی، ان سے اپنے آپ کو پاک کر لو گے تو ہر برائی کا خاتمہ ہو جائے گا. اب کیا برائیاں بتائی ہیں آپ نے؟ قابل غور بات ہے. امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں 3 برائیاں ہیں. ہاں، کہ آپ نے فرمایا تکبر، یہ غرور جو ہے نا، ایک یہ برائی ہے. دوسرا بتایا گیا حرص، لالچ. تیسری برائی حسد بتائی گئی. اب دیکھیے، اب ہم کسی بھی برائی کو ہم جاننا چاہیں کہ یہ برائی کیوں کی ہے، یہ برائی کیوں پیش آئی دنیا میں، قتل و غارت گری کیوں ہوا، تو ہم انہی 3 وجوہات کو اس برائی کے پیچھے پائیں گے. یا تو تکبر کی وجہ سے برائی ہوئی، یا لالچ کی وجہ سے ہوئی، یا حسد کی وجہ سے ہوئی. تو اب ہمارے جان قربان ہو جائے اپنے امام پر کہ انہوں نے بڑے مختصر طریقے سے یہ بتایا، دیکھو یہ نفس کی 3 برائیاں ہیں. بنیادی طور پر دنیا کی ہر برائی یا اس کی وجہ تکبر ہوتی ہے، یا اس کی وجہ لالچ ہوتی ہے، یا اس کی وجہ حسد ہوتی ہے، یا کبھی ساری باتیں، ساری جذبات اس کے پیچھے ہوتے ہیں. تو غرض جتنی بھی برائیاں ہیں وہ انسان کے انہی 3 جذبات کی وجہ سے اس کے کردار میں پیدا ہوتی ہیں. اب دیکھیے، ہم ایمان اور اخلاق پر بات کر رہے ہیں کہ ایمان اور اخلاق کا کیا رابطہ ہے. تو اب اللہ کے رسول ہمارے نفس کا تزکیہ کرنے والے ہیں اور برائیوں سے آزاد ہونے کے لیے ہمیں کس بات کی ضرورت ہے؟ تزکیہ نفس کی ضرورت ہے. تو بس رسول ہمیں تزکیہ نفس کی طرف بلائیں گے، اس کے معنی بتائیں گے، اور پھر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم رسول کے اسوہ حسنہ پر، رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اب رسول کا نمائندہ، رسول کا جگر گوشہ، جس کے لیے کہا گیا حسن و حسین زبانان جنت کے سردار ہیں، وہ جو جنت کی طرف ہماری رہنمائی کرنے والا ہے، وہ ہمیں کہہ رہا ہے اپنے نفس کو پاک کر لو. اپنے نفس کو پاک کر لو. کن چیزوں سے پاک کریں؟ تکبر سے پاک کر لو، یہ تمہیں فائدہ دینے والا نہیں ہے. لالچ سے پاک کر لو، حسد سے پاک کر لو، تو تمہاری ساری برائیاں ختم ہوتی چلی جائیں گی. برائیوں کو پہچاننے کی کوشش کرو. ہر برائی انہی 3 جذبوں میں سے کسی وجہ سے یا ایک سے زیادہ جذبے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اب خواتین گرامی، چونکہ وقت کم رہ گیا ہے اس لیے میں محض حسد کا ذکر کروں گی، اس لیے کہ تکبر اور لالچ پہ گفتگو طویل ہونی ہے. وہ انشاءاللہ کل و پرسوں کی مجلسوں میں ہم ظاہر کے ان پہ توجہ کرنے کی کوشش کریں گے. اب دیکھیے حسد کسے کہتے ہیں؟ خاص طور سے دیکھیے، حسد کے معنی یہ ہیں کہ اگر دوسرے کو کوئی نعمت مل رہی ہے تو ہمارے دل میں یہ ہے کہ اسے نہ ملے، اسے نہ ملے. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیے، نعمتوں کو طلب کرنا یہ تو ہماری فطرت کا حصہ ہے. نعمتوں کو طلب کرنے کے لیے تو ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، خدا بندہ ہمیں یہ عطا کرنا، خدا بندہ ہمیں یہ عطا کرنا. کسی کی اولاد پڑھ لکھ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ اگر ہم یہ کہیں خدا بندہ ہماری اولاد کو بھی یہ عطا کرنا، ہماری اولاد کو بھی علم عطا کرنا. کسی کی اولاد بہت نیک راستے پہ جا رہی ہے، ہم کہیں مولا ہماری اولاد کو بھی یہ نیکیاں عطا کرنا جو تم نے دوسرے کو عطا کی ہیں. تو یہ تو دیکھیے، یہ تو اچھائی کی طرف قدم آگے بڑھانا ہے، اور اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آتی. اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آتی. اس نے ایک کو رزق دیا ہے، وہ آپ کو بھی رزق دے سکتا ہے.
اس نے ایک کو علم دیا ہے، وہ آپ کو بھی علم دے سکتا ہے. اس نے ایک کو نیکی دی ہے، وہ آپ کو بھی نیکی دے سکتا ہے، بشرطے کہ آپ کوشش کریں. تو اب دیکھیے، اللہ کسی دوسرے کو نعمت دیتا ہے تو ہمارے دو رویے ہو سکتے ہیں، اور دو رویے ہوتے ہیں کہ ہم بھی اللہ سے التجا کریں، پالنے والے جس طرح تو دوسرے کے لیے دروازے کھول رہا ہے اسی طرح ہمارے لیے بھی کھول دے. یہ اسے رشک کہتے ہیں. اور یہ خدا بند عالم کے سامنے یہ ایک اچھی بات ہے، اچھا جذبہ ہے کہ ہم کسی کی نعمتیں دیکھیں تو اللہ کی طرف رجوع کریں کہ پالنے والے تیرے خزانے میں کمی نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب پہلا قتل جو ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے ہوا ہے. دو بھائی ہیں حابیل و قابیل، حضرت آدم کے بیٹے ہیں. ایک بہت نیک ہے، ایک بس ایسا ہی ہے جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں، اور کیا کہوں میں. اب دونوں نے نظر مانی. اچھا، اس زمانے میں نظر قبول ہونے کی یہ علامت ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے آگ آ کے اور اس سے نظر کو لے جایا کرتی تھی. جان لیجیے بالکل ابتدائی ہے انسان کی تاریخ کی. آدم کے سگے بیٹے ہیں دونوں. اب دونوں نے نظر مانی. اچھا، حابیل کے جو بہترین اس کے پاس چیزیں تھیں وہ اللہ کے راستے میں قربانی کے لیے پیش کی، اور قابیل کچھ غلے کا کاروبار کرتا تھا، تو جو گلا سا برا غلہ تھا اس کا یہ آٹا پیس سے اس پہ اللہ کے سامنے اس نے وہ قربانی پیش کر دی. اب جیسا میں کل کی مجلس میں کہہ رہی تھی، اللہ اخلاص عمل کو قبول کرتا ہے، یعنی جو اللہ کے لیے عمل کیا جاتا ہے اسے اللہ قبول کرتا ہے. اب ایک اپنی بیکار چیز اللہ کو دے رہا ہے،
ایک اپنی سب سے عزیز چیز اللہ کو دے رہا ہے. جیسے کلام پاک میں کہا گیا تم کوئی نیکی حاصل نہیں کرتے جب تک اللہ کو وہ پیش نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہو، اس سے تم سب سے زیادہ محبت کرتے ہو. تو اب ہوا یہ کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کیا نتیجہ ہو سکتا ہے اس کا، کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی قبول نہیں. اب یہ قصہ کلام پاک میں موجود ہے. حابیل اور قابیل کے نام تو نہیں ہیں لیکن وہ ہماری اسلامی روایات میں ہے. توریت میں باقاعدہ حابیل اور قابیل کے نام بھی ہیں اور یہ داستان تفصیل سے دی ہوئی ہے. اب اس پر قابیل کو حسد ہوا، قابیل کو حسد ہوا اور اس نے حابیل کو قتل کر دیا. اور حابیل کا کیا رد عمل تھا؟ حابیل کا یہ رد عمل تھا کہ اس نے کہا کہ تم مجھے قتل کرو لیکن میں تمہیں قتل نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنے خدا سے ڈرتا ہوں. گویا یہ واقعہ یہ بتا رہا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ اخلاقی اقدار کو پامال نہیں کر سکتے، وہ غیر اخلاقی عمل نہیں کر سکتے. غیر اخلاقی عمل محض وہ کرتا ہے جو خدا سے نہ ڈرتا ہو. تو اب اس میں خداوند عالم نے حابیل کے لیے بڑی خوبصورت آیات نازل کی ہیں اور ہمیں یاد دلایا ہے کہ حابیل نے یہ کہا کہ میں چونکہ اللہ سے ڈرتا ہوں اس لیے میں تجھے قتل نہیں کروں گا. تو آج جہاں خدا کا ڈر ہے وہاں اخلاقی حسنات ہیں اور اخلاقی برائیاں محض وہی ہوتی ہیں جہاں خدا کا ڈر باقی نہ رہے. اب شام میں بڑی طویل حضرت حابیل کی قبر ہے. مختلف لوگوں کے مختلف ممالک کے لوگ آتے ہیں فاتحہ پڑھنے. ظاہر ہے خداوند عالم نے ان کا مرتبہ بلند کیا اور جس نے حسد کیا تھا اسے ہمیشہ کے لیے اللہ نے اپنی درگاہ سے راندہ درگاہ کر دیا. یہ ظاہر ہے پہلا قتل کی وجہ حسد ہے. خداوند عالم ہمیں اس منفی جذبے سے ہمیشہ محفوظ رکھے. صلوات بر محمد علیہ. تو دیکھیں جس نے اپنی محبوب چیز قربان کی، خداوند عالم نے کمال نے خطاب فرمایا انسان سے. چوتھے پارے کی ابتدائی آیات ہیں کہ جس نے اللہ کے لیے اپنی محبوب چیز قربان کی وہی نیکی تک پہنچ سکتے ہیں. اور کہا تم کسی نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیزیں قربان نہ کرو جو تمہیں محبوب ہوں. تو اب ظاہر ہے کہ محبوب چیزیں اللہ کی راہ میں پیش کرنے کے لیے ہوتی ہیں. محبوب چیزیں اس لیے ہوتی ہیں کہ اس سے ہم انسان کے انسانیت کے پیمانے پر اپنے مرتبے کا تحفظ کر سکیں، ہم اپنے انسان ہونے کا ثبوت دے سکیں. اور خواتین گرامی اللہ کے راستے میں قربانی کی مثال کربلا سے بڑی کوئی نہیں ہے. کربلا سے بڑی کوئی مثال اللہ کے راستے میں قربانی دینے کی نہیں ہے. دیکھیے آپ میں سے ظاہر ہے کہ اکثریت ماؤں کی ہے. مائیں بچوں کو کتنے پیار سے پالتی ہیں. باپ اپنی اولاد کو عصائے پیری سمجھتے ہیں کہ جس وقت ہمیں کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں ہوگی یہ عصا ہمیں سہارا دے گا. لیکن ہمارے جانیں قربان ہو جائیں ان پر کہ جس وقت امام علی مقام مکہ معظمہ سے روانہ ہو رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن جعفر یعنی جناب زینب کے شوہر گرامی اس وقت مدینے میں تھے، بچے بھی مدینے میں ہی تھے. جیسے ہی اطلاع پہنچے کہ حسین عراق کی طرف عازم سفر ہے، فوراً اپنے بچوں کو خط لے کر دوڑ آیا. خط میں لکھا تھا حسین اس سفر میں مجھے تمہاری شہادت نظر آ رہی ہے، تم دنیا سے چلے گئے تو دنیا کی روشنی رخصت ہو جائے گی. اور پھر اپنے بچوں سے کہا کہ میں امام علی مقام کے لیے حسین کے لیے حاکم مدینہ سے امان نامہ لے کر پہنچ رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن جعفر بیمار ہیں اس لیے حج کے موقع پر موجود نہیں. اب حضرت اون محمد پہنچتے ہیں امام علی مقام کی بارگاہ میں اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے والد گرامی عبداللہ بن جعفر پہنچتے ہیں. حاکم مدینہ کا امان نامہ لے کر آئے ہیں کہ حسین اگر مدینہ میں رہیں گے تو ان کی پورے طور پر حفاظت کی جائے گی. امام علی مقام سمجھتے تھے کہ ان امان ناموں کا کیا مطلب ہے.
جسے یزید امان دینے پہ راضی نہ ہو اسے حاکم مدینہ کیا امان دیتا ہے. غرض امام عالی مقام سے جب گفتگو ہوئی حضرت عبداللہ بن جعفر نے روکنا چاہا، اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، اور امام کی سے محبت کرنے والے سب اس بات کے خواہش مند تھے کہ نرم دل ہوتے ہیں، اور جسے نرم دلی مل گئی اسے بہت بڑی ہی نعمت مل گئی. اس لیے کہ ایمان کا تالا جو ہے ہمیں بتایا گیا نرم دلی ہے. جس کا دل نرم ہوتا ہے اسی کو خداوند عالم ایمان کی طاقت عطا کرتا ہے. پھر کچھ آداب بتائے گئے نرم دلی کے کہ انسان غیر اہم مقاموں پر بیٹھنے میں ذلت محسوس نہ کرے. اب ہم جو اکثر دیکھتے ہیں کہ مجلس شروع ہوئی آخر میں آ رہے علامتے پھلامتے سارے مجمع کو ڈسٹرب کرتے. اب تمنا یہ کہ خاص جگہ پر جا کر بیٹھے، یہ تکبر ہے. جہاں جگہ ملے ظاہر ہے محفل حسین میں بیٹھ جائیے. نیچے مقام پر بیٹھنے میں تکبر محسوس نہ کرے، سلام کرے، لوگوں کو سلام کرے. اچھا اب دیکھیے، اور پھر کہا کہ جھگڑے کو ترک کرے اگرچہ صحیح راستے پہ کیوں نہ ہو. ہم سوچتے نہیں ہماری صحیح بات ہے، اب ہم جو ہے ہم بات کو بڑھائے جا رہے ہیں، جھگڑا کیے جا رہے ہیں. اور کہ جھگڑے کو ترک کرو، تم خاص صحیح بات بھی ہو. اور پھر دیکھا اپنی تعریف پسند نہ کرے. خواتین گرامی یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ اپنی تعریف انسان پسند نہ کرے. لیکن ہمارے مولا نے جناب امیر المومنین نے فرمایا بعض لوگ محض اس وجہ سے تباہ ہو گئے کہ ان کی بہت تعریف کی گئی، اور وہ یقین کر بیٹھے کہ ہاں جو ہماری تعریف کی جا رہی سب کچھ صحیح ہے. دیکھیے جیسے میں نے عرض کیا تھا، ہم سب لوگ خدا کی ستاری کی چادر اوڑھے ہوئے ہیں، وہ ہماری برائیوں کو ڈھکتا ہے. اس لیے ظاہر ہے ہماری عزت دنیا میں برقرار رہتی ہے. تو بس اگر ہمارے مولا نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے عیب خدا ڈھکے تو دوسروں کے عیب ڈھکے. دیکھیے یہ ہے اخلاق حسنہ کی مختصر سی باتیں جو میں نے بیان فرمائی آج کی مجلس میں. مجھے پتا ہے آپ لوگ کتنی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں. خداوند عالم آپ کے ظاہر کے مشکلات کو قبول فرمائے، آپ کو اجر عطا کرے. اور یہاں سے ہم یہ عہد کر کے اٹھے. دیکھیے مجلس کا مقصد تو یہی ہوتا ہے، نصیحت کا مقصد تو یہی ہوتا ہے. ہم عہد کر کے اٹھے، نہ کسی پہ تہمت لگائیں گے، نہ کسی کی غیبت کریں گے، نہ کسی کو برے نام سے پکاریں گے، نہ کسی کو تمسخر کریں گے. یعنی تمسخر دیکھیں نا ویسے تو ہنسی مذاق ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایسا ٹھٹا کرنا جس سے دوسرے کی اہمیت کم ہوتی ہو، نہ کسی کے متعلق گمانے میں کریں گے. ظاہر ہے اس فرش اعضاء کا یہی مطلب ہے خواتین گرامی، اور یہی اخلاق کا سبق پڑھانے کے لیے ایک ایسے ماحول میں جہاں اخلاق ختم ہو چکے تھے، جہاں ہر ظلم اسلام کے نام پہ ہو رہا تھا، جہاں نمازیں تو ہو رہی تھیں، مسجدیں تو کھلی ہوئی تھیں، لیکن ظلم و ستم کا مرکز بنی ہوئی تھی. ممبر تھے لیکن ملوکی ایک ڈھیروچی بنے ہوئے تھے. وہاں پر امام عالی مقام نے ہمیں جھنجھوڑا ہے، ہمیں بیدار کیا ہے. دیکھو اسلام یہ نہیں ہے، اسلام میں اخلاق ہوتا ہے، اسلام میں رحم ہوتے ہے، اسلام میں مروت ہوتی ہے، اسلام میں انکساری ہوتی ہے. یہ اسلام میں خواتین گرامی اور کیسے کیسے قربانیاں کی ہیں میں کیا بتاؤں. اور خاص طور سے اپنے بچوں کو بتائیے کہ امام کے بچوں کا کیا کردار تھا، کیا شخصیت تھی. بڑے ہی لڑنے نہیں گئے، 10-10 12-12 سال کے بچے بھی موجود ہیں امام کے ساتھ. اور ظاہر ہے بچوں کی قربانی زیادہ ہمارے دل کو جھنجھوڑتی ہے، بچوں کی مصیبت زیادہ ہمیں خون کے آنسو رلاتی ہے. ان بچوں کو سوچیے کیسی ان کی تربیت ہوگی. کہ امام علی مقام شب عاشور آخری خطبہ دے رہے ہیں، شب عاشور آخری خطبہ دے رہے ہیں. یہ طے ہو چکا کہ کل جنگ ہونی ہے، اور جنگ کے معنی کیا ہے، جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ بھی امام کا ہر ایک ساتھی جانتا ہے. جہاں ایک طرف 72 3 دن کے بھوکے پیاسے ہوں اور دوسری طرف ہزاروں کا لشکر ہو. بعض تاریخ تو لاکھوں تک تعداد لکھتے ہیں، لیکن کم سے کم 30,000 لکھ جائے. اور خیر گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہو، خواتین بھی ہو. تو سب جانتے ہیں کل کیا ہونا ہے. امام خطبہ دیتے ہیں، پہلے عزیز رشتے دار اہل وفا استوات کرتے ہیں. سب سے پہلے آواز حضرت عباس کی، پھر حضرت مسلم کی اولاد مخاطب، پھر صحابہ مخاطب، اور پھر مجمع برخاست ہو جاتا ہے. سب اپنے اپنے خیموں میں چلے جاتے ہیں. ایک بچہ
ایک بچہ جس کی 11-12 سال کی عمر ہو، 10 سال باپ کی شہادت کو گزر چکے، باپ کے سامنے 1 یا 2 سال کا رہا تھا، جسے باپ کی آغوش یاد بھی نہیں ہوتی۔ ایک بچہ امام کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، مسکرا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھ رہا ہے، چچا کیا ہمارا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے؟ کیا ہمارا نام شہداء کی فہرست میں نہیں ہے؟ چچا کا کلیجہ لرز گیا، میں نہیں سوچ سکتی مولا کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ بچہ حسن ابن علی کی اولاد جو بچپن سے حسین کے گود میں پلا ہے، جو حسین کے آغوش میں پلا ہے، اور میں 11 یا 12 سال کی عمر ہے، وہ بڑے اطمینان سے پوچھ رہا ہے کیا ہمارا نام شہداء کی فہرست میں شامل نہیں ہے؟ بے قرار ہو کر چچا پوچھتے، قاسم موت کیسی لگتی ہے؟ سوچ رہے ہوں گے شاید قاسم کو پتہ نہیں موت کسے کہتے ہیں، بچہ ہی تو ہے۔ اور قاسم مسکرا کر کہتے، چچا شہد سے زیادہ شیریں، شہد سے زیادہ شیریں، کیسی معصومیت کی خوشبو آتی ہے۔ بچوں کو شہد ہی پسند ہوتا ہے، بچوں کو میٹھا پسند ہوتا ہے، کہہ رہا ہے شہد سے زیادہ شیریں۔ اور پھر 10 محرم کا دن شروع ہوا، اور بار بار وہ بچہ اجازت لینے کے لیے آتا، بار بار وہ بچہ اپنے جانے جن کی طرف جاتا ہے، اور مولا فرما رہے، قاسم تمہاری جنگ میں جانے کی عمر بھی نہیں ہے۔ اور بچہ بار بار کہتا ہے، چچا میرے باپ نے میری ماں سے وصیت کر دی تھی کہ جب حسین کے اوپر مشکل وقت آئے تو قاسم میری نمائندگی کرے گا۔ بھائی کی وصیت کا ذکر آتا ہے، امام مجبور ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، حمید بن مسلم فوج یزید کا نامہ نگار ہے، نامہ نگار کا جو سب رپورٹر کہتے ہیں آج کی زبان میں، فوج یزید کے درمیان موجود ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ پھر ہمارے حسینی سے ایک بچہ نکلا۔ جب میں آنے کے لیے بچے نہیں نکلا کرتے، کم سے نہیں نکلا کرتے، ایک بچہ نکلا جو ایک ہلکا سا کرتا پہنے ہوئے تھا، ایک ہلکا سا کرتا پہنے ہوئے تھا، اور اس کے پاؤں میں جنگی جوتے نہیں تھے، بلکہ ایک پاؤں کے جوتے کا چشمہ لٹک رہا تھا۔ خواتین گرامی، جان قربان ہو جائے شان جہاد پر، کتا کیوں پہنے رہتا؟ جنگ کے میدان میں تو زرے پہن کر جاتے ہیں، جنگی جوتے پہن کر جاتے ہیں، لیکن خواتین محترم، زرے جوانوں کے لیے بنتی ہیں، بچوں کے لیے نہیں بنتی۔ جنگی جوتے جنگاوا لوگوں کے لیے بنتے ہیں، بچوں کے لیے نہیں بنا کرتے۔ تو بچہ ایک سادہ سا کرتا پہنے ہوئے تھا، سادہ سا کرتا پہنے ہوئے تھا، اور سادہ سے جوتے پہنے ہوئے تھا، جس کا ایک چشمہ لٹکتا تھا۔ حمید بن مسلم کہتا ہے، حضرت عباس نے اور امام علی مقام نے 2 چچاؤں نے مل کر گھوڑے پر سوار کرایا، گھوڑے پر سوار کرایا۔ قاسم میدان جنگ کی طرف گئے، بڑے بڑے جنگازماؤں کو قتل کرتے، اور پھر اس کے بعد آواز آتی ہے، چچا میری مدد کیجیے، چچا میری مدد کیجیے۔ خواتین گرامی، ہم جو اکثر لاش قاسم کی پامالی کا ذکر پڑھتے ہیں، میں نے مستند مقاتل کی کتابوں میں دیکھا حضرت قاسم کا لاشا پامال نہیں ہوا، بلکہ کمبخت قاتل پامال ہو گیا، ظاہر کے گھوڑوں کی دوڑ سے۔ بہرحال کس حال میں ہوں گے قاسم، کس حال میں ہوں گے قاسم؟ خدا ہمارے ان عزیزوں کو، ان لوگوں کو جو اپنے پیاروں کو آج کل پتہ نہیں کس کس حال میں دے رہے ہیں، مولا حسین کے صدقے پہ صبر عطا کرے۔ ہمارے مرنے والے بھوکے پیاسے نہیں ہوتے، ہمارے مرنے والے تنہا نہیں ہوتے۔ اور پھر کہتے ہیں امام تیزی سے دوڑتے ہوئے ایک میدان جنگ کی طرف جا رہے، جہاں سے قاسم کی آواز آئی تھی، تو امام کو آتے دیکھ کر جتنے فوج دشمن کے سپاہی تھے سب سے تگڑ ہونے لگے، اور امام کھڑے ہیں،
اپنے بھتیجے کے سرحانے کھڑے ہیں اور بتا رہے ہیں قاسم تیرے چچا پر یہ بہت گرا ہے، قاسم تیرے چچا پر یہ بہت گرا ہے کہ تو اسے آواز دے اور وہ تیری مدد کو حسین 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 یہ سیدھا کرو، مائک میں سیدھا ہو.